اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حکیم محمد اندلیب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ سے چند باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سیلف میڈیکیشن کی طرف راغب کروں، بلکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نوموز اطباء جو کہ نسخہ جات کے لیے مارے پھرتے ہیں اور انہیں نسخہ جات اویل نہیں ہو پاتے، اور وہ ابتدائی طور پر ہی پریشانی کا شکار ہو کر اس پروفیشن کو چھوڑنے کا سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ اور یوٹیوب کے اس فورم پر یہ رہنمائی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں جن میں کوئی طبیب میسر نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی طبیب آپ کے پاس، آپ سے تھوڑا دور جہاں پر آپ کی رسائی ممکن ہے، کوئی طبیب میسر ہے، تو پہلی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طبیب سے اپنا علاج کروائیں، کیونکہ جو مرض کی نوعیت، مرض کی جو سٹیج ہے آپ کی، اس کو وہ طبیب بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ آپ کے مزاج اور ٹیمپرامنٹ کو وہ جان کر جو آپ کو دوائی دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% اس سے شفا ہوگی اور آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ذیلی اثرات ادویات کے آپ پر نہیں ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پہلی آپ کی جو ترجیح ہے وہ کسی طبیب سے اپنا علاج کروانا ہو، نہ کہ سیلف میڈیکیشن ہو۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے لیکوریا، جو کہ عورتوں میں وقوع پذیر ہونے والا عام مرض ہے۔ اس مرض میں عورتوں میں جو ہے وہ سیلان و رحم ہوتا ہے، رحم سے بے رنگ بے بو رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو خلت ہے وہ اثر انداز ہو کے اس رطوبت کی رنگت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ رنگت یا تو زردی مائل ہو جاتی ہے یا سفیدی مائل ہو جاتی ہے، اور اس میں بدبو اور ساتھ بعض اوقات خراش کا بھی علامت اس میں بڑھتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی جو اسباب کی جانب۔ تو اس کے اسباب میں عام طور پر یہ ان عورتوں میں وقوع پذیر ہونے والا مرض ہے جو کہ کمزور ہیں، انیمیا کی کیفیت ان میں زیادہ ہے، خون کی کمی، اس وجہ سے یہ مرض جو ہے عموماً لاحق ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے گندہ رہنے سے، اگر صفائی آپ اپنی نہیں پراپر رکھ پاتی تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوٹ کا لگنا، اگر رحم کے اوپر چوٹ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی سیلان و رحم ہو سکتا ہے۔ بعض ادویات کے ریئیکشن کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ تو علامات میں ایک اس کی سادہ سی علامت تو یہی ہے کہ رحم سے رطوبت کا اخراج رہتا ہے۔ یہ اخراج جو ہے یہ سفیدی مائل بھی ہو سکتا ہے، زردی مائل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ خارش یا دغدغہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ بغیر کسی تکلیف کے بہت زیادہ مقدار میں اس کا اخراج ہوتا ہے، اور جس میں کافی بدبو اور اسمیل جو ہے وہ آتی ہے۔ اور اس کی عام علامت جو چہرے پہ واضح ہوتی ہے وہ تو چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں کے گرد ہلکے، کمر درد، پٹھوں کا کھچاؤ، یہ اس کی سمٹمز ہیں جو عمومی طور پر اس مرض کی وجہ سے عورتوں میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج میں سب سے پہلے تو حفظ مقدم یہ ہے کہ لیڈیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہیں، اپنی غذا کی طرف عمومی توجہ کریں۔ غذا جو ہے وہ ہمیشہ ہائیجینکلی آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے باڈی کی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا اگر ورکنگ گھر کا کام زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ کی غذا بھی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اس میں آپ کو پراپر منرلز، وٹامنز جو ہیں وہ ملنے چاہیے، یا اضافی طور پر آپ اس کے ساتھ کھجور کا استعمال کر سکتی ہیں، مختلف قسم کے پھلوں کا استعمال کر سکتی ہیں، جن کی وجہ سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اصول علاج کی طرف۔
اصول علاج میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جس سبب کی وجہ سے یہ مرض واقع ہو، اس سبب کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا یہ مرض ختم نہیں ہوگا۔ عام طور پر اس میں خشک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو خشک ادویات سے وقتی طور پر تو جو ہے یہ مرض رک جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کا فلو شروع ہو جاتا ہے اور یہ مرض ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری عمر جس لیڈیز میں یہ مرض ہو جاتا ہے ساری عمر اس کو چمٹا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو سبب ہو وہ ختم ہوگا تو یہ مرض بھی ختم ہوگا کلی طور پر، اور انشاءاللہ 100% شفا ہوگی۔ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر تو یہ انیمیا کی وجہ سے ہے تو ایسی چیزوں کا استعمال جس سے خون کی کمی بہتر ہو، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ خوراک میں انار کا استعمال ہے تو انار کو آپ زیادہ رکھیں، انگور کا استعمال ہے اس کو زیادہ آپ رکھیں، کھجور کا استعمال ہے کھجور کو رکھیں، انجیر ہے، تو ان چیزوں کو عمومی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ سوزش جو ہے یہ آپ کی گدی سوزش ہے جس میں جلن، دغدغہ اور زردی مائل بہت بدبودار رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، تو اس جو کیفیت کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا کہ اس میں کچھ مدرات کا استعمال، کچھ ایسی ٹھنڈی مدرات کا استعمال ہوگا کہ جس سے جو یورن ہے وہ کھل کر آئے اور یہ سوزش جو ہے گدی سوزش یہ دور ہو۔ اگر رحم کی سوزش ہے تو رحم کی سوزش کے لیے ہمارا ایک عمومی نسخہ ہے جس میں ہلدی، سونف، ملٹھی اور ریمن خطائی یہ برابر وزن استعمال ہوں گی، اور اگر 2 تولے چاروں چیزیں ہم لیں گے تو ان کو کوٹ چھان کر تو صبح دوپہر شام 3 ٹائم آدھی چمچ پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اگر لکوریے میں رطوبت کے ساتھ ساتھ خارش بہت زیادہ ہے تو اسی نسخے میں گندھک آملہ سار کا اضافہ ہم وزن کیا جا سکتا ہے 2 تولے کی مقدار میں، تو ان کیفیات کو یہ ازالہ کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ہمارا جو آج کا نسخہ ہے جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ ہمارا سابی لکوریا جو عام طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ سفید رنگ کی رطوبت جو کہ عام طور پر کسی سمیل کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، اس کا اخراج ہوتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم آج کا نسخہ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ 100% شفا کا باعث بنے گا۔ تو اس نسخے میں جو اجزاء ہیں تو ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو ہمارے نسخے کی جو پہلی چیز ہے وہ ہے گل سپاری۔ گل سپاری آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صاف ستھری لیں، یہ 2 تولے کی مقدار میں آپ گل سپاری لے لیں۔ سیکنڈلی ہماری جو چیز ہے وہ ہے گل پستہ۔ گل پستہ کوشش کرنی ہے کہ یہ سوراخ دار یا زیادہ لگا ہوا نہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ تھرڈ ہماری جو چیز ہے وہ ہے مائی۔ مائی میں کنکر وغیرہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو آپ صاف ستھرا کر لیں اور صاف کر کے یوز کریں۔ فورتھ ہماری چیز ہے کمر کس۔ کمر کس جو ہے یہ ایک تو اس مرض کے ازالے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے، دوسرے نمبر پر یہ کمر کا درد جو اس کی ایک عام سمٹم ہے اس کو بھی ختم کرنے میں معاون ہے۔ تو کمر کس آپ ضرور لیں۔ کمر کس میں عموماً گوند کے ساتھ اس کے وہ درخت کا پیل سک بھی ہوتا ہے، تو آپ وہ سک جو ہے وہ اس میں شامل رکھ سکتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی افیکٹو ہے جتنی گوند۔ لیکن اگر اس میں مٹی ہو تو مٹی کو آپ نے اچھے طریقے صاف کر لینا ہے۔ عموماً اس میں مٹی ضرور ہوتی ہے تو مٹی کو کنکر وغیرہ آپ چگ لیں اور اس کو چھاننی لگا لیں بالکل صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ ہماری چیز جو ہے وہ ہے کوزہ مصری۔ کوزہ مصری جو ہے یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اور نیکسٹ جو ہماری چیز ہے وہ ہے کشتہ جات۔ اس میں 3 کشتہ جات ڈلتے ہیں، اس میں ایک تو ہے کشتہ عقیق، اس کی مقدار 3 ماشے ہے، اور سیکنڈلی ہمارا جو کشتہ اس میں یوز ہوگا وہ ہے کشتہ کلی، اس کی مقدار بھی 3 ماشے ہے، اور تھرڈلی جو کشتہ یوز ہوگا اس کا نام ہے کشتہ مرجان، یہ بھی 3 ماشے کی مقدار میں استعمال ہوگا۔ کشتہ جات آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کسی طبیب کے خود سے تیار کردہ اچھے کشتہ جات ہوں، یا پھر کسی
اچھی کمپنی کے بنے ہوئے کشتہ جات ہوں، قرابہ دینی جو کہ معیاری کشتہ جات ہوں، پھر اس نسخے کا رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 100% آئے گا۔ ان سب ادویات کو آپ نے کوٹ چھان لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو ہاون دستے میں کوٹ لیں، لیکن اگر ہاون دستہ اویل نہ ہو یا وقت کی کمی ہو تو ان کو آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کشتہ جات سب سے آخر میں اس میں ملانے ہیں چھاننی لگانے کے بعد۔ تو کشتہ جات کو مکس کر کے یہ سکوف اس صورت میں آپ کا تیار ہوگا۔ تو اس کو آدھی چمچ کی مقدار میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ کم از کم اس نسخے کو 21 دن ضرور استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کلی طور پر شفا ہوگی۔ پرہیز کے ضمن میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں کہ پرہیز جو ہے وہ اگر تو اعصابی لکوریا اس میں جو رطوبات والی چیزیں ہیں بہت زیادہ، تو ان سے آپ پرہیز کریں، بادی چیزوں سے آپ پرہیز کرنا پڑے گا، تو اس مرض سے چھٹکارا ممکن ہوگا۔ اور جو سوزشناک لکوریا ہے اس میں بھی آپ کو تیز مرچ مسالے، گھی میں تلی ہوئی چیزیں ان سے اوائڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض سے آپ کو کلی طور پر شفا حاصل ہوگی۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو، جہاں تک یہ پیغام پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔